السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، 10 صفر 1441 ہجری اور 10 اکتوبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید، نواں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانفال اور سورۃ الانفال کی پہلی آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال، غنیمت کے مال کے حوالے سے۔ قل، آپ فرما دیں، الانفال، مال غنیمت، للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واصلحوا، اور صلح رکھو، ذات بینکم، آپس میں، واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان والے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیں کہ غنیمت کا مال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ میں بات آگے بڑھاؤں، یہاں ایک بات آپ کے ساتھ ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب اور انداز ہے کہ زیادہ تر لفظ یسألون کا جب آیا ہے تو اس کا جواب قل کی شکل میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے پہلے اس کی مثالیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا، مال غنیمت کے بارے میں یہ سوال ہوا تھا، اور اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کا معرکہ ہوا تو ان کے بھائی عمیر بن ابی وقاص یہ قتل ہو گئے، مکہ والوں کی طرف سے تھے، اور پھر اسی طریقے سے ان کا جو تلوار وغیرہ تھی وہ یا اور دیگر سامان وہ انہوں نے پکڑا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا ہے۔ اسی طریقے سے اسی روایت کو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں کہ جب اس قسم کا معاملہ بنا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو فرمایا جس نے ان کے بھائی عمیر کو قتل کیا تھا کہ جاؤ وہ تمہارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرما دی۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں ایک واقعہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہی پیش کرتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا مال غنیمت کے حوالے سے، تو یہ بات ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی مختلف صحابہ کرام کی آراء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں، لیکن جو بات ان سب میں مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بلکہ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے موقع پر ہی نازل ہوئی تھی، اور اس کے نزول کا پس منظر وہ مال غنیمت تھا جو کہ مسلمانوں نے کافروں سے حاصل کیا۔ اب اس بارے میں جس طرح کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے مال غنیمت کے حوالے سے، اس کا حکم باقی ہے یا منسوخ ہے، کیونکہ اس بات پر بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی خاصی بحث فرمائی ہے کہ اسلام سے قبل یہ ہوتا تھا کہ اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی نبی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں، لیکن اگر ہمیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ کے دور میں یا سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس چیز کا ثبوت ملتا بھی ہے تو صورتحال یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ ان لوگوں کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آسمان سے آگ اترتی اور وہ آگ یہ جو دشمن سے چھینا ہوا مال ہے اس کو لے جاتی۔ اس بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کثیر تعداد میں لے کر آئے ہیں، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نصیب نہیں ہو سکیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ تو تھا اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو باقی اگلی بات یہ ہے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس کے جو امور ہیں ان میں نہ تو ایک دوسرے پر ظلم کرو، نہ جھگڑا کرو، اور نہ ہی ان کو خواہ مخواہ الجھاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرو، اور مال غنیمت کی تقسیم اور دیگر امور میں جس چیز کو تم نے سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے وہ ہے واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ پر خصوصی طور پر توجہ دیتے ہوئے مختلف روایات بھی نقل فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے باہمی معاملات بہترین انداز سے چلانے چاہیے، اور ان میں بنیادی چیز ہے قربانی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ایک دوسرے کو ترجیح دے گا تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر اتنی ہی ہے